تاریخ کے اوراق پلٹیں تو گم نامی کے اندھیروں میں ایک ایسا دیا روشن دکھائی دیتا ہے جس نے ہوائیں مخالف ہونے کے باوجود جلنا سیکھا۔ غربت کی کوکھ میں جنم لینے والا وہ بچہ جس کے پاس تن کے ڈھانپنے کو مناسب لباس تھا، نہ سر چھپانے کو پختہ چھت، مگر اس کا عزم مصمم پہاڑوں سے زیادہ اٹل تھا۔ علم کی پیاس شدید تھی مگر وسائل ناپید۔ جب کاغذ اور قلم خریدنے کی استطاعت نہ رہی تو اس نے حالات کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا۔ وہ انگیٹھی سے بجھا ہوا کوئلہ اٹھاتا اور لکڑی کے بیلچے پر لکھ لکھ کر اپنی علمی پیاس بجھاتا رہتا۔ وہ عداد کو مٹاتا اور پھر سے مشق میں لگ جاتا۔ یہ صرف سوال حل کرنا نہیں تھا، یہ غربت کے خلاف اس کا اعلان جنگ بھی تھا۔ دن بھر کی مشقت سے چور جسم جب بستر مانگتا تو وہ انگیٹھی کی لرزتی ہوئی مدھم روشنی میں علم کے موتی تلاش کر رہا ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں بلکہ کچھ کر گزرنے کا ایسا جنون تھا جو تھکاوٹ کو بھی شکست دے دیتا۔ کتابوں سے اس کی وابستگی عشق کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ ایک بار اس نے ایک کسان سے ایک کتاب پڑھنے کے لیے ادھار لی، بارش آئی جس سے اس کی جھونپڑی ٹپکنے لگی اور وہ کتاب بھول گئی۔ کسان نے کتاب واپس لینے سے انکار کر دیا اور اس کے بدلے 3 دن اپنے کھیتوں پر کام کرنے کا مطالبہ کرنے لگا۔ ایک ادھار کتاب کا جرمانہ اس نے پیسے سے نہیں بلکہ اپنے پسینے سے ادا کیا۔ اس نے 3 دن تک کھیتوں میں سخت مشقت کر کے یہ ثابت کیا کہ اس کی نظر میں علم کی قیمت دنیا کے کسی بھی خزانے سے زیادہ ہے۔ وہ علم کی جستجو میں میلوں کا سفر پیدل طے کرتا۔ اس کا کہنا تھا کہ بہترین دوست وہی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی کتاب تھما دے جس کے رازوں سے آپ پہلے ناواقف ہیں۔ یہی وہ لگن، انتھک محنت اور آہنی ارادے تھے جنہوں نے لکڑی کی جھونپڑی میں رہنے والے اس بچے کو دنیا کے طاقتور ترین ایوان وائٹ ہاؤس تک پہنچا دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اگر جنون سچا ہو تو کامیابی قدم چومتی ہے۔ دنیا آج اس محنتی انسان کو ابراہیم لنکن کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں، افلاس اور بے بسی میں پلنے والا یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ کا صدر ابراہیم لنکن تھا۔ اسے سکول جانے کے مواقع میسر نہیں تھے تو اس نے گھر میں رہ کر پڑھائی مکمل کی اور نہ صرف وکالت کا علم حاصل کیا بلکہ سیاست میں ایسے قدم جمائے کہ امریکہ کا صدر مقرر ہوا۔ وہ 12 فروری 1809 عیسوی میں امریکہ میں ایک غریب اور ناخواندہ والدین کے گھر پیدا ہوا۔ خود سے ہی تعلیم حاصل کی اور 1832 میں وکیل بنا۔ بعد ازاں اس نے سیاست میں حصہ لیا اور 1861 میں امریکہ کا 16واں صدر مقرر ہوا۔ اس نے خانہ جنگی کو ختم کیا۔ 1863 میں اس نے سیاہ فام غلاموں کے تمام طبقات کو ہمیشہ کے لیے آزاد قرار دے دیا۔ ابراہیم لنکن 15 اپریل 1865 کو انتقال کر گیا۔ امریکی قوم اسے بانی امریکہ ثانی کے طور پر مانتی ہے، گویا وہ اسے اپنا قائد اعظم ثانی سمجھتے ہیں۔